محبت کیا ہے دل کا درد سے معمور ہو جانا، بتائے جا کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان باہر نکالی اور فرمایا کف علیک ھذا، اے معاذ اپنی زبان کو روک کر رکھ، اپنی زبان کی حفاظت کر، اپنی زبان پر کنٹرول کر، کہیں ایسا نہ ہو تیری توحید کی گواہی دینا، تیرا نماز روزہ زکوٰۃ خیرات حج سارا کا سارا تیری زبان کے کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے، بے لگام ہونے کی وجہ سے کہیں تیرے سارے اعمال ہبط اور بیکار نہ ہو جائے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ زبان جو ہے نا، زبان پچھلی مجلس میں نے عرض کیا تھا، چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بغیر محنت کے دے دی ہے، کوئی اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیس نہیں ہے، کوئی اللہ کی طرف سے اس پر لگان نہیں ہے۔ جب لگان نہیں ہے تو بے لگام ہو چکی ہے۔ یہ اس سے بڑی خطرناک کیا بات ہو سکتی ہے کہ یہ زبان جو ہے نا انسان کو، حدیث شریف میں آتا ہے، نقصانات میں ابھی عرض کر رہا ہوں، حدیث شریف میں آتا ہے یہ زبان انسان کو منہ کے بل اوندھے منہ جہنم میں پھینکنے والی اگر کوئی چیز ہے تو یہ زبان ہے۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنی زبان پر کنٹرول کریں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ زبان پر کنٹرول کر۔ دوسری روایت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ ابو امامہ فرماتے ہیں میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، قلت یا رسول اللہ من نجات کا راستہ کیا ہے، نجات کیسے ملے گی، چھٹکارا کیسے ملے گا؟ تو آپ نے 3 باتیں فرمائی، املک علیک لسانک، املک علیک لسانک ولیسعوک بیتک وابکی علی خطیئتک۔ اے امامہ 3 عمل کر لے، تجھے نجات ملے گی، دنیا میں بھی چھٹکارا ملے گا، فتنوں سے بچے گا، فسادات سے بچ جائے گا، آزمائش اور امتحان سے تو پار ہو جائے گا، اور اللہ کے یہاں تو جنت کا حقدار بنے گا۔ نجات کا مطلب یہ ہے اللہ راضی ہو جائیں گے۔ املک علیک لسانک، زبان پر کنٹرول کر۔ پہلا جواب اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد، املک علیک لسانک، زبان پر کنٹرول کر لے۔ ولیسعوک بیتک، اور کوشش کر زیادہ اپنے گھر پر رہ۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جاب نہیں کرنا، دکان نہیں کھولنا، ملازمت کے لیے نہیں جانا، کھیتی باڑی کے نہیں، اپنی ضرورت دنیاوی کے جتنی بھی چیزیں اور مشاغل کام پورے ہو جانے کے بعد ادھر ادھر بیٹھنے کے بجائے، مجلس سے قائم کرنے کے بجائے اپنے گھر پر جا، اپنا وقت وہاں گزار۔ تیسرا فرمایا وبکی علی خطیئتک، اے عقبہ اپنے گناہوں پر رویا کر، اپنے گناہوں پر۔ تینوں کی ہماری کمزوری ہے، زبان بھی ہماری بے لگام، ہمارا وقت تو کہ بھائی ٹائم ملو چلو ٹائم پاس کرتے ہیں، فون کرتے ہیں ایک دوسرے کو، تھوڑا آ تو کریے بیٹھنے کے لیے، پھر غیبت شروع ہو جاتی ہے۔ ہاں تھوڑا بیٹھنے کے لیے بلایا اور پھر غیبت شروع۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تیسرا گناہوں پر رونا، معاف کرنا۔ آج میرا اور آپ کا مسلمانوں کا حال یہ بن چکا ہے، ایمان والے مسلمان گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، گناہ کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیا تو توبہ کی توفیق اور رونا دھونا آنسو بہانا کہاں سے ہمیں نصیب ہوگا؟ تو میرے بزرگوں، یہ زبان کی حفاظت نہ کرنے کے نقصانات میں سب سے بڑا نقصان حدیث کی روشنی میں یہ ہمارے سامنے آیا کہ یہ جو زبان ہے یہ ہمارے لیے اللہ نہ کرے جہنم کا سامان نہ بن جائے۔ اللہ نے اس لیے دی تھی، اے میرے بندے
تیرا الحمدللہ، اتنا لفظ کتنا چھوٹا سا ہے، الحمدللہ میرے بندے تو پڑھ لے گا، تیرے میزان عمل جو ترازو کا پل رہا ہے نا، آدھا پلڑا اللہ نیکی سے بھر دے گا۔ کیا اللہ کا کرم ہے، کیا اللہ کا رحم ہے۔ اللہ بہانہ تلاش کرتا ہے، میرے بندے کسی بہانے سے میں تجھے جنت کا حقدار بنانا چاہتا ہوں، ہلکا سا تو کر لے۔ پھر الحمدللہ بندہ کہتا ہے، حدیث میں آتا ہے دوسرا آدھا پلڑا اللہ نیکی سے بھر دیتا ہے۔ بہرحال پھر معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ زبان کی وجہ سے کف علیک ھذا، اس کے کنٹرول نہ کرنے کی وجہ سے اتنا نقصان؟ تو کہ ہاں معاذ سن، زیادہ لوگ جہنم میں جو ڈالے جائیں گے سر کے بل اوندھے منہ ڈالے جائیں گے، یہ زبان کی وجہ سے ہوگا، زبان کی وجہ سے۔ اس لیے میں نے پچھلے مرتبہ یہ حدیث نقل کی تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس کا خلاصہ ہے بندہ کوئی بات معمولی سمجھ کر بول لیتا ہے، معمولی نارمل جس کو کہتے ہیں، بولا تو کیا ہوا، معمولی سمجھ کر بول لیتا ہے، اس کے سیلے میں، اس کے بدلے میں اللہ کے یہاں قیامت تک کے لیے اس پر لعنت اور اللہ کی غضب اور اللہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اللہ لکھ لیتے ہیں، جا میرے بندے، ہمیں قیامت تک میں تجھ سے ناراض ہو گیا ہوں، قیامت تک۔ کیا ہوگا اگر میرے اور آپ کے حق میں یہ فرشتوں نے لکھ دیا، فلاں ابن فلاں سے اللہ قیامت تک ناراض ہے، اور کوئی لفظ اللہ کا بندہ بول لیتا ہے، اللہ قیامت تک کے لیے اپنی رضامندی کا اعلان کر دیتے ہیں، ہمیشہ کے لیے رضامندی اللہ لکھ دیتے ہیں۔ اب ہمیں کوشش کرنی ہے، اسی لیے میں بھی جمع ہوا ہوں، آپ بھی جمع ہوئے ہیں، کہ کوئی طریقہ قرآن حدیث کی روشنی میں جو علماء نے لکھا ہو ہم سنیں، آپ سنیں، اور اس پر عمل کر کے اپنی آخرت بنا لیں، جنت بنا لیں، اللہ کی رضا، اللہ کے نبی کی خوشنودی مل جائے، اور اللہ کی ناراضگی اور اللہ کی آگ اور جہنم سے اللہ حفاظت فرما لے۔